السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ آج کا پیغام کچھ تکلیف دہ ہے اور میں ڈائریکٹ چلوں گا اپنے پیغام میسیج کی جانب بغیر کوئی تمہید باندھے۔ سانحہ پشاور، وہاں بہت بڑی تباہی ہوئی، وہاں انسانیت کا بہت بڑا ایک تماشا ہوا، جس میں ان لوگوں کے کم از کم 60 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، بچے، بوڑھے، اور مسجد میں۔ سوچنے والی بات ہے، مسجد میں۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے پوری فیملی کی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے لواحقین کو۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ سرچ کی، تھوڑا بہت دیکھا، تو وہاں پہ کچھ یوٹیوبرز یا کچھ سینئر لوگ گئے تو لیکن رپورٹ کرنے کے لیے، ٹو بی آنیسٹ ان اے پازیٹیو سینس، رپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تعزیت کا پیغام ان لوگوں کے لیے نہیں آیا۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا تعزیت کا پیغام چھوڑتے ہوئے کہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ تو کر لیتے کہ بھائی ہم ان فیملیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم واقعی ان کے دکھ درد میں، ان کی اس مصیبت میں برابر کے شریک ہیں۔ سوچیں ذرا، اس بہن کو سوچیں، ایک بہن 5 بھائی اور پانچوں کے پانچوں اس میں شہید ہو گئے۔ امیجن کریں، ہم لوگ اتنے سینس لیس ہو چکے ہیں شاید کہ جب تک ہمارے اپنے گھر سے کوئی میت، کوئی لاش نہیں اٹھتی، تب تک ہم لوگ اپنے ہمسائے کی میت کا بھی احساس نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میت کیسے اٹھتی ہے۔ شاید ہم اس چیز پہ خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر سے کوئی نہیں گیا بھائی، ہم نے ٹی وی پہ کچھ سین دیکھے، کچھ رپورٹنگ دیکھی، بات ختم ہو گئی، اللہ معاف کرے کا فقرہ بولا، کہانی ختم ہو گئی۔ جاگو، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور بینگ اے مسلم، میں یہ واضح پیغام دے دوں کہ اس قسم کے واقعے کا کرنے والے کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے جو ہوئی ہے، اور یہ ایک علام بھی ہے کہ ہمیں ایک ہونا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں، کیونکہ جب ہم کہیں بہتری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دشمن قوتیں جو ہیں وہ ہمیں پھر سے ڈگمگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں پھر سے ایک دفعہ دہرانا چاہوں گا، میں، میری فیملی، میرا خاندان اور میرا ادارہ، ہم لوگ ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ ان کے دکھ میں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیررزم جوڑ دیا جاتا ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ کیا ہے جی؟ یہ ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم۔ بھائی اسلام میں کوئی ٹیررزم نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو حکم یہ ہے کہ راستے میں پڑے ایک پتھر کو ہٹانے سے بھی ہمیں اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے راستہ آسان کرنے والوں میں سے ہیں، نہ کہ ایسی چیزوں میں۔ ایسا کرنے والا، دہشت گردی کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بھائی ہمارا اس سے کسی قسم کا دور دور تک بانسل کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو بڑے کینوس پہ لے جاتے ہیں کہ اب ایک کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے، آپ لوگ کے نالج میں ہوگا، یوکرین اور رشیا، ان کی ایک وار چل رہی ہے، جس میں آپ دیکھو، ذرا غور کرو کہ 5 سے 7 دن ہوئے صرف اور صرف اس کو شروع ہوئے، اور امریکہ نے، نیٹو فورسز نے، یہ فردر کنٹریز نے مل کے، اگر میں غلط ہوں تو معذرت کے ساتھ، لیکن میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا آپ تک، ان لوگوں نے ان پہ پابندیاں لگا دی ہیں، رشیا پہ، گیمز پہ، اولمپئنز پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز نے ان کی تمام گیمز پہ پابندیاں لگا دی ہیں، ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں، فردر بہت ساری پابندیاں جو ان پہ لگ گئی ہیں۔ دن کتنے ہوئے؟ صرف 5 یا 7۔ یہاں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ 5 سے 7 دن پہ پیوٹن پہ، رشیا پہ اتنی ساری پابندیاں، وہ بھائی کشمیر میں، فلسطین میں 70 سال سے وہ لوگ ظلم سہ رہے ہیں، کون سا ظلم ہے جو ان پہ نہیں ہوا؟ کون سا ہیومن سینس جو ہے جو وہاں پہ تباہ کاری نہیں ہوئی ان کی اسیسینیشن، کریکٹر اسیسینیشن، پتہ نہیں کیا کچھ میں گنوا نہیں سکتا۔
लेकिन वहाँ पे तो इसराइल पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी। वहाँ पे जो मर्जी हो रहा है, कश्मीर में जो मर्जी हो रहा है, करने वाले का सबको पता है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें सब बता रही हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाके केस हो सकता है, इनके खिलाफ इसराइल पे पाबंदी लग सकती है, मगर क्यों नहीं लगा रहे भाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है ये जुल्म का शिकार जो है वो मुसलमान है। अगर कोई गोरा होता, कोई और मजहब होता तो शायद ये चीज़ ना आती बाहर, शायद ऐसा ना होता। गौर करें, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है। ये अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे मज़ीद बहन भाई बच्चे बेटे नस्लें बर्बाद ना हो, जिस तरह के पेशावर में होगी, जिनके बच्चे चले गए, कहाँ गई उनकी नस्ल? जिनके घर में कोई नहीं रहा, क्या बना उनका? सोचें, अपने घर पे इसको लागू करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन पे गुजरी क्या है। लेकिन हम लोग वही बस 2 मिनट में एक खबर सुनी, एक हेडलाइन आई, एक ताज़ियत का पैगाम किसी ने चला दिया, कहानी खत्म हो गई। जागो भाई, ये जहन में रखिएगा कि अगर हम इस बेहिसी को नहीं तोड़ेंगे तो ये बेहिसी हमें खा जाएगी, हमारी नस्लों को निकल जाएगी। ये रशिया और यूक्रेन का मामला आपके सामने है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ पे 5 दिन में पाबंदियाँ लग गई हैं, लेकिन यहाँ पे 70 साल में हमारे बच्चे, हमारी नस्लें ज़िबा हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका, क्योंकि हम एक नहीं हैं। वेक अप प्लीज़, वेक अप। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक मुझे, मेरी नस्ल को, आपको, आपकी तमाम नस्ल को खात्मा बिल ईमान के साथ अपने रास्ते पे मुकर्रर फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।